کرام کی جہاں تک بات ہے، صحابہ کرام کے بارے میں بے انتہا گمراہیاں اس شخص نے پھیلائی، اور مشترک بات کیا ہے میرے بھائیوں؟ بنو امیہ کے خلاف، حضرت معاویہ کے خلاف، حضرت ابو سفیان کے خلاف. اور ہم نے جیسا کہ عرض کیا، یہ صحابہ خاص طور پر وہ صحابہ کرام جو بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ لوگ، وہ صحابہ بھی جن صحابہ نے، جن تابعین نے وہ روایتیں روایت کی ہیں، وہ روایتیں روایت کی ہیں جن روایتوں میں آل بیت رسول اور معاویہ اور بنو امیہ کا تذکرہ موجود ہے، اور اس کے فکر کے خلاف کوئی بات جاتی ہے تو ان راویوں کے خلاف بھی بدزبانی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا ہے. میں آپ کے سامنے چند باتوں کی اشارہ کر دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائیوں، ہمارا متفقہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں افضل هذه الامہ بعد نبیہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور سارے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد، انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد پوری انسانیت میں سب سے اونچے مقام کے مالک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور امت میں سب سے پہلے خلیفہ ہیں. یہی عقیدہ سب کا، خود حضرت علی بن ابی طالب کا، اور میرے بھائیوں آل بیت نبوت کا بھی یہی عقیدہ، کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے. بلکہ حضرت علی نے تو یہاں تک کہا کہ جو ابوبکر صدیق کی خلافت میں شک کرے گا یا میرا نام لے گا ان کے مقابلے میں اسے سخت سزا دوں گا. میرے بھائیوں بات یہ عرض کرنا ہے کہ سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی تھی، اس بیعت کے حوالے سے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر ابوبکر صدیق کی خلافت جو کچھ ہوئی، صحابہ نے بیعت کی ان کے ہاتھ پر، وہ درست نہیں تھی. کیا کہتا ہے؟ اس کی اپنی جو عبارت ہے، اپنا جو لفظ ہے اس کا، وہ کہتا ہے ابو بکر کو پتا تھا کہ جو کچھ بھی تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا ہے. آج ابو بکر زندہ ہوتے اگر یقین کریں کہ انہیں اسلامک ہسٹری کے 2 ٹکڑی دکھائی دیں تو وہ خون کے آنسو روئیں گے. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے کہتا ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو خون کے آنسو روتے. کس سنت والے کی زبان ہو سکتی ہے مجھے بتاؤ ذرا؟ کون سا شخص جو سنت کی راہ پر چلتا ہوگا وہ ایسی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہے گا؟ میرے بھائیو اور دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے بارے میں عمومی طور پر یہ بکواس حفوات بکتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام سے راضی نہیں ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. کھلا اعلان تمام مہاجرین، تمام انصار، تمام صحابہ کرام کے لیے. میرے بھائیوں اور صحابہ کرام کی نقش قدم پر چلیں، سچی پیروی کرنے والے ہوں تو بعد کے لوگوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضامندی کا وعدہ فرمایا ہے. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سارے صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، لیکن یہ کہتا ہے اللہ تمام صحابہ سے راضی نہیں ہوا. صرف صلح حدیبیہ کے وقت 1400 صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا ہے، اور جو تمام صحابہ کرام سے راضی ہونے کی بات کہتا ہے وہ قرآن کی سب سے بڑی خیانت کرتا ہے. سنو گے آج سے میں اس انجینئر مرزا کو، اس کی تقریریں، اس کے خطابات، اس کی مجلسیں، اور اتنا بزدل، اتنا حقیر قسم کا آدمی بات کرنے کو تیار نہیں، ملنے کو تیار نہیں، ڈسکشن کرنے کو تیار نہیں. اپنے چیلوں کے بیچ میں، شاگردوں کے بیچ میں بالکل مجاہد بنا بیٹھا رہتا ہے، کتابوں کا گٹھر لے کر کے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. میرے بھائیوں تو اپنوں کے بیچ میں، شاگردوں کے بیچ میں مجاہد بن کر کے بیٹھتا ہے، لیکن جب سنت کا کوئی ادنا طالب علم اس سے بات کرنا چاہتا ہے تو میرے بھائیوں وہ قلعہ بند ہو جاتا ہے، ملنا نہیں چاہتا، بات نہیں کرنا چاہتا. اور میرے بھائیوں وہاں بیٹھ کر کے چیلنج ضرور کرتا ہے، کرسی پر بیٹھ کر کے، درس میں بیٹھ کر کے چیلنج کرتا ہے، لیکن بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. یہ دیکھیے 1400 صحابہ کرام سے راضی ہے. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ بقیہ صحابہ سے راضی نہیں. آپ سوچیں گے کہ ایسا کہنے کا اس کو مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے میرے بھائیوں؟
اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے حضرت ابو سفیان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی سے خارج کرنا، جیسا کہ آگے بات آئے گی۔ میرے بھائیوں، اب اس کے بعد مسئلہ کیا آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، مال خرچ کیا، فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے جہاد کیا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، دونوں ایک درجے میں نہیں ہیں۔ پہلے والوں کا درجہ بعد والوں کے مقابلے میں اونچا ہے درجے کے اعتبار سے، لیکن صحابیت کا شرف سب کو حاصل ہے، اس لیے سب کو جنت کی بشارت۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کو جنت کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن اب وہ کہتا ہے اب یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ گلے کی ہڈی ہے اس کے لیے کہ اللہ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے سب صحابہ جنتی نہیں ہیں، سب صحابہ جنتی نہیں ہیں، لیکن اس آیت کریمہ کا جواب کیا دے گا؟ تو کہتا ہے یہ جو کلن وعد اللہ الحسنہ کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ الٹیمیٹلی ہے، اس کے اپنی تعبیر کے مطابق۔ الٹیمیٹلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جہنم میں داخل ہونے اور نکالے جانے کا معاملہ ہوگا، اور اس کے بعد بچے کھچے ایمان کے مطابق جنت میں تو اخیر میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور پھر کہتا ہے یہ معاملہ صحابہ سے تو متعلق نہیں ہے، ہر ایمان والا جس کے یہاں ایمان ہے اور گناہ ہیں، معاصی ہیں، منکرات ہیں، جرائم ہیں، ان سب کی سزا ملنے کے بعد تو اخیر میں تو ہر آدمی جنت میں داخل کر دیا جائے گا جس کے یہاں ایمان ہوگا۔ یعنی الٹیمیٹلی کا مطلب یہ ہے کہ اخیر میں جیسے سب لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے جن کے ہاں ایمان کسی طرح باقی ہوگا، ویسے ہی صحابہ بھی داخل کر دیے جائیں گے۔ یعنی گویا کہ اس میں کوئی صحابہ کی فضیلت نہیں ہے کہ صحابہ کرام جنتی ہیں، یہ اس کا عقیدہ ہے میرے بھائیوں۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں اس آدمی نے کہی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیے، رہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے حوالے سے اور کچھ باتیں جو کھلم کھلا رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، وفات کے وقت ایسے صحابہ، کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جن سے اللہ کے نبی علیہ السلام ناراض تھے، کچھ صحابہ ایسے تھے اللہ کے نبی کی موت کے وقت جن سے اللہ کے نبی راضی نہیں تھے، ناراض تھے، اور ناراضگی کی حالت ہی میں اللہ کے نبی کی وفات ہوئی۔ ان کے بارے میں بات کہنا چاہتا ہے۔ روایت میں دیکھیے کیا کہتا ہے، اس کے اپنے الفاظ کہتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک مرغے نے خواب میں مجھے ٹھونگ ماری، اور میں نے اس کی تعبیر یہی کی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور اگر میں قتل ہو جاؤں تو ان 6 بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کے معاملے میں شامل نہ کرنا جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک راضی رہے۔ یعنی ان کی نسبت نبی کی نسبت تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جن سے اللہ کے نبی وفات کے وقت راضی نہیں تھے۔ میرے بھائیو، جو 6 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وفات سے پہلے انہوں نے 6 لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان میں سے کسی پر اتفاق کر کے خلیفہ نامزد کر لینا، اور اس میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو یہ 6 صحابہ جن کا میں نام بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان سے ہرگز کوئی شکایت نہیں تھی، اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی ان سے راضی تھے۔ اس انداز میں عمر بن خطاب نے بات کہی تھی، لیکن یہ منفی انداز میں پیش کرتا ہے کہ اگر ان 6 صحابہ سے اللہ کے نبی راضی تھے تو بقیہ کچھ صحابہ ایسے ضرور تھے جن سے اللہ کے نبی راضی نہیں تھے۔ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے دیکھیے باطن کا فساد اندر کا کس طرح سے اس کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، جنگ جمل اور جنگ صفین کے تناظر میں صحابہ کرام کا جو اختلاف ہوا، جو آپ نے سنا کہ وہ اجتہادی مسئلہ تھا، اور اجتہاد کی صورت میں کوئی بھی کچھ بھی ہو جائے، اجتہاد کرنے کی صورت میں گنہگار کوئی فریق نہیں ہوتا۔ جو درست راستے پر کامیاب ہو جاتا ہے اسے دوہرا اجر ملتا ہے، اور جو درستی تک نہیں پہنچتا ہے اسے بھی ایک اجر ملتا ہے۔ والخطأ مغتفر، اور غلطی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، کوئی گنہگار نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس کے بارے میں کہتا ہے اس ماحول میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت نہ کرنے والے مراد اس کی کون ہے؟ بنو امیہ کے لوگ مراد ہیں، حضرت معاویہ، مغیرہ بن شعبہ،